اگر عمران خان کو انقلاب کی اتنی تکلیف ہے تو جو حقیقی انقلاب ہے یا جو حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے جو یہ چھوٹے بچوں کے والد کو آپ نے شہید کر دیا، اپنے بچے آپ نے لندن کی فضاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. تو اگر آزادی دلانی ہے لوگوں کو تو اپنے بچوں کو کہو کہ تاج برطانیہ کا حلف ترک کر کے پاکستان آئیں، پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا. تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر. شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا. انقلاب آ گیا، بندے نہیں آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی. آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو، آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں. اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو، لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. مریم نواز، لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے، لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی، فتنہ بازی بند کرو. تمہارا حکومت بھی ختم ہے، تمہاری سیاست بھی ختم ہے. اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے، قوم کے نوجوانوں کو اپنی ذاتی اقتدار کی ہوا بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو. اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، آپ نے ان کو بے وقوف بنانا ہے، آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو، بیٹی کو سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے، کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں، مذہب سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے، تو آپ نے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرنے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں. مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا، وہ دے دیں، ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گی؟ نون لیگ کو نہیں، حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے. جن کے گھروں سے کل بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے ان کے خلاف، وہ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور جس نے اس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. کل 2 کنٹینرز اٹھاتے ہوئے جو 2 بچے شہید ہو گئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، ان کے شہادت کا مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. کل اور پولیس والے جو بھی زخمی ہوئے ہیں، جو بھی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جو انہوں نے اپنی بدتمیزی اور ہلڑ بازی سے مچایا ہے، وہ سب کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور اس سب کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. میں یہ بات آج کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے IMF کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کی ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان IMF کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو اس نہج پہ پہنچانے والا اپنی نالائکی سے، اپنی نااہلی سے، اپنی غلط سمت سے اس کا نام عمران خان ہے. تو یہ فرق جان کے جیو. جی